شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سامعین محترم، السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے اجتماعی فسادات سے مقابلہ۔ اس موضوع کے حوالے سے مختلف سوالات ہمارے اذہان میں آتے ہیں۔ فساد کیا ہیں؟ فساد کسے کہتے ہیں؟ فساد کا مفہوم کیا ہے؟ فساد کے مصادیق کیا ہیں؟ اور ہم فساد سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ایک مختصر مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ فساد کی مختلف قسمیں ہیں۔ فساد بعض اوقات اخلاقی ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی برادر مومن پر الزام لگانا، یہ اخلاقی فسادات میں سے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ فساد مالی ہے، اقتصادی ہے، اور اسی طرح بعض اوقات فساد حکومتی ہے، سیاسی ہے۔ کلی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فساد بعض اوقات ہمارے گھر تک محدود ہے اور بعض اوقات یہ فساد عام ہے، معاشرے میں ہے، اجتماع میں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے معاشرے میں لوگ مال حرام کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، لقمے حرام سے اجتناب نہیں کرتے ہیں، رشوت دیتے ہیں اور خوشی سے آسانی کے ساتھ رشوت کھاتے بھی ہیں، اگر ہمارے معاشرے میں بے پردگی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو جھوٹ بولتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو، عہدوں کو توڑ دیتے ہیں، تو یہ اجتماعی فسادات میں سے ہیں۔ اب سوال یہ ہے فساد کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغت میں کسے کہتے ہیں؟ لغت میں ایک شے کا، ایک چیز کا اپنے حد و حدود سے تجاوز کرنا یہ فساد ہے۔ یعنی ایک چیز جب اپنی جگہ کو، حد طبیعی کو چھوڑ دیتی ہے اسے فاسد کہا جاتا ہے۔ دوسری عبارت میں حد اعتدال سے نکلنے والی شے کو فاسد کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں فساد کسے کہتے ہیں، قرآن کی نگاہ میں فساد کے مصادیق کیا ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد نہیں پھیلانا اصلاح کے بعد۔ اب روایات نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، اصلحہا برسول اللہ و بامیر المومنین، اللہ نے زمین کی اصلاح کروائی ہے برسول اللہ، رسول کے توسط سے، اور امیر المومنین کے توسط سے۔ اس کے بعد فافسدوہا، لوگوں نے فساد پھیلایا۔ کیوں؟ ترکو امیر المومنین، امیر المومنین کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اس روایت سے، آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ خط امامت کو چھوڑنا
خط ولایت کو چھوڑنا، امام کی اطاعت نہ کرنا، یہ خط الہی ہے، امامت خط الہی ہے، یہ فساد کا سب سے بڑا مصداق ہے، تو امامت کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز جسے قرآن نے فساد کہا ہے وہ ہے اسراف، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُفْسِدِينَ، یہ مفسدین کی وَلَا تُطِيعُوا اطاعت نہیں کرنا، امر المسرفین اسراف کرنے والوں کی اطاعت نہیں کرنا، کیوں؟ الذین یفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں۔ تو سمجھ میں آتا ہے اسراف بھی قرآن کی نگاہ میں فساد ہے۔ اور تیسری چیز جسے قرآن نے فساد کے مصادیق میں سے قرار دیا ہے وہ ہے سرکشی کرنا۔ اس طرح قرآن مجید میں آیا ہے الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے سرزمینوں میں، ملکوں میں سرکشی کی ہے، فاکثروا فیہا الفساد، اور کثرت سے فساد پھیلایا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ فساد کے مصادیق میں سے سرکشی ہیں، اور جس طرح قرآن میں آیا ہے کہ حکمران، یہ سلاطین، یہ بادشاہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں فساد پھیلاتے ہیں، وہاں ظلم کرتے ہیں، وہاں سرکشی کرتے ہیں، وہاں اللہ کی، رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، اور لوگوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اسراف کرنا قرآن کی نگاہ میں فساد ہے، سرکشی کرنا، ظلم کرنا، امام کی اطاعت کو چھوڑنا، یہ فساد کے مصادیق میں سے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جلسات میں بھی اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔